الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. متفق علیہ واللفظ للبخاری. گرامی قدر سامعین و سامعات، ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک متفق علیہ حدیث پڑھی ہے عمدۃ الاحکام سے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جب صلاۃ باجماعت ادا کرتا ہے تو اپنے گھر میں یا بازار میں اپنی دکان پر صلاۃ ادا کرنے کے مقابلے میں اسے 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد مسجد کے لیے نکلتا ہے، یعنی گویا وہ اپنے گھر پہ یا اپنی دکان میں وضو کر کے مسجد کے لیے جاتا ہے. مسجد میں جا کے وضو کرنے کی یہاں بات نہیں ہے، یعنی پہلے وضو کرتا ہے پھر نکلتا ہے. تو وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے، یعنی مکمل وضو کرتا ہے، اعضاء کو 3 بار دھوتا ہے اور سنت کے مطابق وضو کرتا ہے. پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے اور صرف صلاۃ ادا کرنے کی خاطر ہی مسجد جاتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی خاطر ہی مسجد جاتا ہے. اس میں اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. اخلاص اور اللہ پر ایمان اور یقین اور اللہ سے اجر کی امید اور اللہ کا خوف اسے مسجد کی طرف لے جاتا ہے. وہ صلاۃ ادا کرنے کی خاطر نکلتا ہے. جب وہ کوئی قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے تو اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ کو مٹایا جاتا ہے. اور جب وہ صلاۃ ادا کرنے لگتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں جب تک وہ اپنی صلاۃ کی جگہ پر موجود ہوتا ہے. جب تک بندہ صلاۃ ادا کرتا رہتا ہے اور اپنی صلاح کی جگہ پر موجود ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم صلی علیہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. یہ فرشتوں کی دعا ہے. یا اللہ اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ اس کا درجہ بلند کر دے، یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس کی تعریف فرما، یا اللہ اس کا چرچا بلند کر دے، اے اللہ اس پر درود بھیج، صلی صلاۃ درود، تو یا اللہ اس پر صلاۃ بھیج دے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کو چھپا دے اور معاف کر دے، اور یا اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةِ. اور جب تک وہ صلاح کے انتظار میں رہتا ہے، مسجد میں پہنچا وضو کر کے اور ابھی امام نہیں آیا، صلاۃ باجماعت کے لیے امام کا انتظار کرنا ہوگا، تو جب تک وہ انتظار کرتا رہتا ہے تب تک گویا وہ صلاۃ ادا کرنے میں ہے، کیونکہ صلاۃ ہی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ فضیلت ظاہر ہے کہ اسے گھر میں یا بازار میں اگر اپنی دکان میں پڑھ لیتا ہے یا اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو یہ فضیلت اسے نہیں حاصل ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اکٹھا ہو کر کے اس کا درجہ بڑھا دیتی ہیں. اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں جب وہ جماعت میں جاتا ہے تو اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری بھلائیاں، اتنے سارے خیر اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں
تو اس کا اجر و ثواب اس کی وجہ سے 25 گنا بڑھ جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ 25 اور 27 میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ جب 27 کہا گیا تو 25 اس میں داخل ہے، اور جب 25 کہا گیا تو یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ملے گا، جس کو 27 ملے گا اس کو 25 تو ملے گا ہی۔ تو اس لیے اس میں اس کے اسباب بیان کرنے کی جو بہت سارے علماء نے کوشش کی ہے، ان اسباب کے بیان کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ 25 اور 27 سے کثرت مراد ہے، نہ کہ ایک عدد معین مراد ہے، جیسا کہ اصول فقہ کے علماء نے یہ بات کہی ہے۔ اور بڑا عدد چھوٹے عدد میں داخل ہوتا ہے، اور ان دونوں میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صلاۃ باجماعت کا ثواب تنہا پڑھنے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے جماعت کی کثرت بھی ہو سکتی ہے، یعنی بڑی جماعت، کیونکہ ایک حدیث ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر ایک آدمی کے ساتھ مل کے صلاۃ ادا کرتا ہے تو اس سے زیادہ ثواب اور اس سے زیادہ پاکیزہ اس آدمی کی جماعت ہے جو 2 لوگوں کے ساتھ مل کے صلاۃ ادا کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کے ساتھ مل جائے تو 2 آدمی کی مل کے جماعت ہو گئی، اور اگر 2 آدمی کے ساتھ مل جائے تو 3 آدمی کے ساتھ جماعت ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کا ایک ساتھ مل کے صلاۃ پڑھنا 2 لوگوں کے پڑھنے سے بہتر ہے، زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر جماعت بڑی ہوگی تو ثواب زیادہ ملنے کی امید ہوگی۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی تنہا صلاۃ ادا کرتا ہے تو اس کی صلاۃ تو درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، اللہ کے ہاں قبول ہوگی، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ کم ہو جائے گا، باجماعت کے مقابلے میں بہت کم ثواب ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں یہ جو ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں ان ساری چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا کہ آدمی گھر میں وضو کر کے نکلتا ہے، اسی طرح سے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ تو یہ سب میں حدیث میں جتنی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں ان سب کا جب لحاظ کیا جاتا ہے، یعنی اچھی طرح آدمی وضو کرے اور اسی طرح سے جا کے صلاح کا انتظار کرے، اور اسی طرح سے اپنے گھر سے مسجد کے لیے خاص صلاح ادا کرنے کے مقصد سے نکلے، یہ سب مل کر کے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ صرف صلاۃ باجماعت کی یہ فضیلت نہیں ہے، اس لیے جتنی امور کا ذکر ہے سارے امور کے ساتھ یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔